والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگیرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز لائق صد احترام حضرات سادات اعظام و علماء ذوی الاحترام حاضرین بزم پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے منبر پر عالی نسب سادات اعظام بھی موجود ہیں اور علماء ذوی الاحترام بھی موجود ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر ایک کا نام بنام پیش کر کے ان کی بارگاہ میں سلام کی نظر پیش کی جاتی، مگر میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور سب کے نام سے ناواقف ہوں اور وقت بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے ان سب کی نظر ایک شعر عرض کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ شکاری ماہ کی تسخیر آفتاب کروں، شکاری ماہ کی تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا،
اور عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ اور فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا۔ اور ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ادھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، ادھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 11ویں شریف کا بابرکت مہینہ جس میں ہم اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزار رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر عاشقان مصطفیٰ، عاشقان اولیاء سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور آج ہم بھی ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج لے کر یہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو بارگاہ غوثیت میں قبول فرمائے، اور دونوں جہان میں اس حاضری کو ہمارے لیے سرخروئی کا ذریعہ بنائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اپنے بندوں کو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے اگر ڈرے تو اللہ رب العزت سے ڈرنا اس کی نجات کے لیے کافی ہے، مگر یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی خشیت کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ ایک چیز کو اور بیان فرمایا، کونوا مع الصادقین، اور اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ان سچے بندوں کی فہرست اگر آپ تیار کریں گے تفاسیر کی روشنی میں، احادیث طیبہ کی روشنی میں، سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں، تو یہ بات پتہ چلے گی سچے وہ ہیں جن میں سر فہرست انبیاء کرام کی ذات ہیں، شہداء اعظام کی ذات ہیں، صدیقین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، اولیاء کرام ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں اللہ کا خوف بھی بیان کیا گیا اور سچوں کی معیت، سچوں کے ساتھ ہونے کا بھی ذکر کیا گیا۔ ان دونوں چیزوں میں ایک دوسرے کا تال میل کیا ہے، دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ جب انسان واقعی اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر خشیت ربانی پیدا ہوتی ہے، تو اس کے قدم گناہوں کی طرف بڑھنے کی بجائے نیکیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ گناہوں کی طرف جانے کی بجائے خدا خانے کی طرف جاتا ہے، پارسائی کی طرف جاتا ہے۔ خشیت ربانی جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں آوارگی کی طرف جانے کی بجائے اللہ رب العزت کے قوانین کے پہلے اس کی آنکھوں کے پردوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ اپنی سماعت اور بصارت پر، وہ اپنی آنکھوں کی بینائی پر اور اپنے کانوں کی
سماعت پر خشیت ربانی کے قانون کا پیرا بٹھا دیتا ہے، وہ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرتا، وہ اپنے پیروں کا غلط استعمال نہیں کرتا، وہ اپنے کاموں کا غلط استعمال نہیں کرتا، وہ اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرتا۔ غرض کے خشیت ربانی ایک انسان کو پرہیزگار بنا دیتی ہے، ایک انسان کو متقی بنا دیتی ہے، ایک انسان کو عبادت گزار بنا دیتی ہے۔ اور بندہ جب عبادت کرتا ہے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے پہلے تو بندے کو عبادت کے قریب نہ جانے دیا جائے، بندے کو عبادت کے قریب نہ جانے دیا جائے، اور جو لوگ عبادت کر لیتے ہیں اسی طرح سے ان کی عبادت کو ضائع کر دیا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج یہ میں آپ کو بتاؤں تقویٰ کے حوالے سے سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، یا غوث الثقلین یہ بتائیں اللہ سے ڈرنے والے بندوں کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے وہ بندے جو واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو بندے اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ لوگوں کے ساتھ جلوتوں میں ہوتے ہیں تب بھی ان کا دامن گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، اور جب وہ تنہائی میں خلوتوں میں ہوتے ہیں تب بھی ان کا دامن گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ جب بندہ تنہائی میں اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے لگے، جب بندہ تنہائی میں اپنے وجود کو گناہوں سے بچانے لگے، جب بندہ تنہائی میں گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑ دے اور لوگوں کے سامنے بھی گناہوں سے محفوظ ہو، ایسا بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ وہ بندہ صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل کے اندر بسانے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے تم اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو جب اللہ سے ڈرو گے تو تمہارے قدم خدا خانے کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ سے ڈرو گے تو اپنی رات کی تنہائیوں کو گناہوں کے ماحول میں گزارنے کی بجائے نیکیوں کے ماحول میں گزارو گے۔ مگر جب شیطان تمہیں عبادت کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ تمہیں عبادت کرنے کے بعد تمہاری عبادت کو ضائع کرنے کی کوشش کرے گا، تمہاری عبادت پر پانی پھیرنے کی کوشش کرے گا، تمہاری عبادت کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایسی ایسی باتیں تمہارے دل کے اندر پیدا کرے گا کہ تمہاری عبادت ضائع ہو جائے، عبادتوں کا خاتمہ ہو جائے۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں عبادت کرنا پھر بھی آسان ہے، مگر عبادتوں کا محفوظ کرنا انتہائی دشوار گزار ہے، انتہائی مشکل ہے۔ امام اہل سنت اپنی کتاب احسن الویال آداب دعا کے اندر اس ایک واقعے کو نقل فرماتے ہیں، بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے دعوت دی، اور دعوت دینے کے بعد جب امام سفیان ثوری اس کے مکان میں آ کر کے بیٹھ گئے تو اس شخص نے اپنے خادم سے کہا ذرا وہ پلیٹ لاؤ جو دوسری مرتبہ میں حج پر گیا تھا تو میں نے وہاں سے خرید کر لائی تھی۔ وہ پلیٹ تو لا کر کے رکھ دی گئی۔ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو روا ہو جاتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں، آپ کلیاں جاری کرتے ہیں، روتے روتے آپ کی ہچکیاں بن جاتی ہیں۔ میزبان نے عرض کیا اے امام یہ بتائیں آخر میں نے آپ کا کیا دل دکھا دیا، آپ کو کیا تکلیف پہنچ گئی کہ میں نے ایک جملہ کہا کہ ارے وہ پلیٹ لانا، وہ رکابی لانا جو دوسری مرتبہ میں حج پر گیا تھا تو وہاں سے خرید کر لایا تھا، اس کے بعد آپ مسلسل رو رہے ہیں، اس کے بعد آپ آنسو بہا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں نادان تجھے نہیں معلوم تو نے 2 حج کیے تھے، اللہ نے تیرے دونوں حج کو قبول فرما لیا تھا، تیرے دونوں حج کو قبولیت کی سند مل گئی تھی، مگر جیسے ہی تیری زبان سے نکلا میں دوسری مرتبہ حج کو گیا تھا اور وہاں سے جو پلیٹ خرید کر کے لایا تھا وہ یہاں لا کر کے رکھ دو، گویا کہ تو یہ بتانا چاہتا ہے سفیان کو کہ تو 2 حج کر چکا ہے، جیسے تو نے اس نیت سے 2 حج کا ذکر کیا تاکہ سفیان ثوری کو پتا چل جائے کہ تو نے 2 حج کیے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں میں نے اس کے دونوں حج کو قبول کر لیا تھا، اب یہ دوسروں کو بتانا چاہتا ہے، اس لیے عبادت کو بھی رد فرما دیتا ہے، قبول عبادت بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ سے ڈرو گے تو عبادت کرو گے، اور جب عبادت کرنے کے بعد جب تک تم اللہ کے ولیوں
پکڑو گے تو تمہاری عبادت محفوظ نہ رہ سکے گی۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اس کا خوف ضروری ہے، اور عبادت کو باقی رکھنے کے لیے ولیوں کا ساتھ ضروری ہے، ان کی معیت ضروری ہے، نیک بندوں کا ساتھ ضروری ہے، اس لیے کہ ہم نیک بندوں نے جو محنت کر کے اللہ کی معرفت حاصل کی ہے، اور اللہ اکبر، اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کی معرفت کے بعد شیطان جیسے دشمن کو پہچانا ہے، ہم وہ پہچاننے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم وہ پہچان کی استطاعت نہیں رکھتے جس طریقے سے ہم ہر عام انسان چور کو دیکھ کر کے اس کو پہچان نہیں سکتا، اسی طریقے سے ہر عام انسان شیطان کے مکر و فریب کو نہیں جان سکتا۔ پولیس والے اور انٹیلیجنس سے تعلق رکھنے والے چہرہ دیکھ کر کے پہچان جاتے ہیں یہ آدمی چور ہے، یہ آدمی پاکٹ مار ہے، آخر ان کو کیسے پتا چلتا ہے؟ حکومت کی طرف سے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور اس طریقے سے ان کو بتایا جاتا ہے کہ جو چور ہوتے ہیں ان کا نیچر کیا ہوتا ہے، جو چور ہوتے ہیں ان کی گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے، جو چور ہوتے ہیں ان کے چلنے پھرنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ تو انٹیلیجنس کے لوگ اور پھر وہ ماہرین جن کو حکومت ٹریننگ دیتی ہے وہ چوروں کو ایک نظر میں دیکھ کر پہچان جاتے ہیں بلا تشبیہ اور بلا تمثیل۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں عام انسان شیطان کے مکر کو سمجھ نہیں پاتا، اللہ جس کو اپنی معرفت عطا کرتا ہے ان ولیوں کو شیطان کی پہچان عطا کرتا ہے، اور وہ اللہ کے نیک بندے خود بھی شیطان سے محفوظ رہتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو بھی شیطان سے محفوظ کرتے ہیں، شیاطین سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ انہی سچوں میں اولیاء اللہ کے اندر ایک نام ہے جو ولیوں کے تاجدار کا نام ہے، ولیوں کے سردار کا نام ہے، وہ ولی جو ولی الاولیاء ہیں، وہ ولی جو پیروں کا پیر ہے، وہ ولی جس پر مصطفیٰ جان رحمت ناز کرتے ہیں، وہ ولی جو امام حسین کی دعا بن کر کے آئے، وہ ولی جن کی شان ایسی ہے، انبیاء میں جو شان اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا، اولیاء میں وہ شان اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے آقا غوث الثقلین کی شان کیا ہے یہ مجھ سے ہم اگر ایک دوسرے کے درمیان اپنے آقا کی شان بیان کریں گے، ممکن ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ قادری ہیں، غوث اعظم سے نسبت رکھتے ہیں، تو عقیدت کے غلو کی بنیاد پر جو منہ میں آتا ہے کہہ جاتے ہیں۔ آئیے ان کے جد کریم سیدنا امام جعفر صادق سے پوچھو، کشف العیون کی روایت ہے، حضرت امام جعفر صادق نے بیان کیا اور ان سے امام موسیٰ کاظم نے بیان فرمایا۔ کیا بیان کیا؟ حضرت امام جعفر صادق جو اہل بیت کے چھٹے امام ہیں اور ان کا مقام اور مرتبہ بڑا عظیم ہے، بڑا بلند ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں امام جعفر صادق کے وصال کو ابھی 4 دن صرف باقی تھے کہ آپ اپنے مصلی پر بیٹھ کر روزانہ کے معمول کے مطابق اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک آپ پر رات کے آخری پہر میں گنود کی طاری ہوئی، اور جب آپ پر نیند کا غلبہ آنے لگا، ہر چن کے آپ نے نیند کو بھگانے کی کوشش کی مگر نیند نہ گئی۔ آخرکار ندا آئی، جعفر ذرا آرام بھی کر لو۔ آپ نے دیوار سے ٹیک لگائی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے میں نے دیوار سے ٹیک لگائی سونے کی نیت سے اور میری آنکھیں بند ہو گئی تو سارے پردے اٹھا دیے گئے اور عالم بالا کی سیر کرائی گئی۔ میں نے ایسے ایسے چہرے کو دیکھا کہ اس سے پہلے میں نے ایسے چہرے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہر چہرے والا اپنے نور کے ساتھ چمکتا تھا اور اس کی ان کی چمک جو ہے وہ آنکھوں کو خیرہ کرتی تھی۔ ایسے عالم کے اندر میں اس نور میں گم تھا اور اس نور کو دیکھ کر بے چین و بے قرار تھا، متعجب تھا، تعجب میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسے میں نے اپنے سامنے حضرت سیدنا انس ابن مالک کو دیکھا جو رسول اعظم کے صحابی ہیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہتے ہیں جعفر تم ان مناظر کو دیکھ کر کے
تعجب میں ڈوبے ہو. چلو تمہارے نانا جان اس سے بڑی اوپر کی منزل میں تمہیں یاد فرماتے ہیں, تمہارے جد کریم تمہیں طلب فرماتے ہیں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب حضرت انس ابن مالک نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں ان کے ساتھ چل پڑا, تو جب میں اس منزل میں پہنچا میں نہیں بتا سکتا وہ منزل کیسی منزل تھی, وہ مقام کون سا مقام تھا. البتہ اتنا جانتا ہوں ایک تخت پر مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما تھے اور صحابہ اس محفل میں تھے, انبیاء اس محفل میں تھے, اولیاء اس محفل میں تھے, سب بیٹھے ہوئے تھے اور مصطفیٰ جان رحمت تخت پر تھے اور حضور کی گود میں ایک روح تھی جو دائیں زانوں پر بیٹھی تھی اور حضور کی گود میں بائیں زانوں پر ایک دوسری روح موجود تھی. حضور ان کو دیکھتے مسکراتے اور انہی کی طرف خاص توجہ فرماتے. مجھے رشک آیا یہ دو روحیں کون ہیں, ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. ان کا نام تو پوچھوں کہ ان کی یہ شان ہے کہ رسول اللہ نے انہیں اپنی گود میں بٹھایا اور ساری توجہ ان دونوں کی طرف ہے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سب قدموں میں بیٹھے ہیں اور ان دو روحوں کو آپ گود میں لیے بیٹھے ہیں, یہ ہے کون, مجھے ان کا نام بتایا جائے. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے جعفر میرے بیٹے یہ جو دائیں زانوں پر بیٹھی ہوئی روح ہے یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ میری امت کا ایک ولی ہے جس کا نام عبد القادر جیلانی ہے, اور یہ بائیں طرف جو روح ہے میری امت کا دوسرا ولی ہے جس کا نام سید علاؤالدین صابر کلیہ ہے. جب یہ دو میری امت کے ولی میری امت میں پہنچ جائیں گے تو قیامت تک کے لیے میرا دین محفوظ کر دیا جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ شان اللہ نے میرے غوث کو عطا فرمائی ہے. سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں وہ ولی ہوں مجھے کسی پر قیاس نہ کرنا, میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں, مجھے کوئی سمجھ نہیں سکتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کے دل میں کوئی راز ہے اس کو میں بیان نہیں کر سکتا, میرے دل میں کوئی راز ہے اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے. ارے بندہ جب بندے کے راز کو بیان نہیں کر سکتا تو بندہ اللہ کے راز کو کیسے بیان کر سکتا ہے. ایک دوسرے بات فرماتے ہیں میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر جو اللہ کے راز ہیں اگر میں کسی پہاڑ پہ ڈال دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, آگ پر ڈال دوں آگ ٹھنڈی ہو جائے, مردے پہ ڈال دوں تو مردہ زندہ ہو جائے. میرے آقا پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ شان سرکار غوث اعظم کی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ تھا کہ جب میں کعبے کا طواف کرتا تھا اور آج میری شان یہ ہے کہ کعبہ میرا طواف کرتا ہے. اسی لیے تو مجدد اعظم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب میں ماں کے شکم میں تھا تو میں لوہے محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا. حضور غوث اعظم سے کسی نے پوچھا یا غوث الثقلین یہ بتائیں کہ آخر آپ کو یہ کیسے پتا چل گیا اور کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں 10 سال کی عمر کا تھا اور پھر جب میں مدرسے جاتا تو میرے ساتھ میرے آگے پیچھے فرشتے چلا کرتے تھے اور وہ فرشتے چلتے چلتے جب میں مدرسے میں پہنچتا تو مدرسے کے بچوں سے کہتے اے بچوں اٹھو اور اللہ کے ولی کو اپنے لیے جگہ دے دو, اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو. غوث پاک فرماتے ہیں مجھے پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے, یہ سرکار بغداد کا مقام ہے. اللہ اکبر. آج پوری دنیا کے اندر مختلف مکاتب فکر کے لوگ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جہاد کی داستان کو بیان کرتے ہیں, ان کے کارنامے پہ فخر کرتے ہیں. پوری امت کا سر فخر سے اونچا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم ان دنوں
دنوں اسلام کے ماننے والے بادشاہ ایش پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے، ایش پرستی کا شکار تھے، شراب و شباب میں ڈوبے ہوئے تھے، شراب و کباب میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں صلاح الدین اسلام کا پرچم بیت المقدس پر لہراتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ صلاح الدین ہے کون؟ ان کی شان کیا ہے؟ جانتے ہیں آپ؟ یہ میرے غوث کی کرامت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک پادری غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، وہ مصر کا رہنے والا تھا۔ اس نے کہا اے عبد القادر جیلانی، میں نے سنا ہے تمہارے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے معاملات پر ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں بعض جزوی معاملات میں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ میں تو بہت بڑا عالم ہونے کا دعوے دار نہیں، میں تو بہت بڑا ولی ہونے کا دعوے دار نہیں، اور نہ میں نبی ہوں، مگر یہ بتاؤ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کیا، کیا تمہارے گروہ کے اندر، امت محمدیہ کے اندر کوئی ایسا عالم ہے جو مردہ زندہ کر سکتا ہو؟ غوث پاک نے فرمایا چلو کہاں چلتے ہو؟ قبرستان گئے، ایک پرانی قبر پر پہنچے، وہاں پر غوث اعظم سے اس پادری نے کہا اسے زندہ کر کے بتاؤ۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اور پھر وہ مردہ زندہ ہوا، قبر سے باہر نکلا۔ اس نے پوچھا کیا قیامت آ گئی ہے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا نہیں، یہ بتاؤ کہ تم کس زمانے کے ہو؟ اس نے کہا میں دانیال علیہ السلام کے زمانے کا ہوں۔ اور پھر اس پادری کے ساتھ اس کے ماننے والے 500 لوگ تھے، وہ سب کے سب غوث اعظم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے۔ انہی میں صلاح الدین کے خاندان کے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور جب سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ بظاہر اپنے بڑھاپے کی منزل میں تھے، اس وقت صلاح الدین ایوبی کے والد ننھے سے صلاح الدین کو بارگاہ غوثیت میں لے گئے اور عرض کیا حضور اس کو مرید کر لو۔ سرکار غوث پاک نے صلاح الدین کو مرید کیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اے اللہ اس بچے سے وہ کام لے لے کہ قیامت تک کے لیے دنیا اس کے کارنامے کو یاد کرتی رہے۔ یہ غوث اعظم کی دعا ہے جو صلاح الدین ایوبی کے حق میں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ظاہر فرمایا۔ وہ بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرانے والا اگر اسلام کا کوئی بطل جلیل ہے تو وہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ کا فیض یافتہ ہے، سرکار غوث اعظم کا غلام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور ان کے مرتبے سے کون واقعیت رکھتا ہے کما کہو۔ حضرت شاہ برکت اللہ عشقی پیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اپنے اشعار کے اندر کہ میرا غوث وہ ہے جس نے رسول اللہ کو میدان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج خاص کے موقع پر اپنا کانڈا پیش کیا اور رسول اللہ نے ان پر قدم رکھا، اور قدم رکھنے کے بعد عرش اعظم سے پرے تشریف لے گئے۔ عرش اعظم سے پرے جانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے عرض کیا مولا وہ نوجوان کون تھا جس نے میرا قدم اپنے کاندھے پر لیا؟ تو اللہ کی طرف سے ندا آئی اے محبوب یہ تمہاری آل میں ہے جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ تو عرض کرتے ہیں مولا جس نے میرا قدم اپنے کاندھے پر لیا ہے امت کے سارے ولی اس کا قدم اپنے کاندھے پر لے۔ چنانچہ جب غوث پاک پیدا ہوئے تو ان کی پشت انور پر رسول اللہ کا نقش قدم موجود تھا۔ بعض خطبہ اس واقعے کا انکار کرتے ہیں مگر شاہ برکت اللہ عشقی پیمی مہریوی جیسی شخصیت جو اپنے اشعار میں یہ چیز بیان کرے، اب بتائیں اس سے بڑا ثبوت لوگوں کو اور کیا چاہیے؟ جب سرکار برکت اللہ صاحب البرکات رضی اللہ تعالیٰ سلسلے عالیہ برکاتیہ کے بانی جن کو کہیے گا ایسی جلیل القدر ہستی جو اس بات کو بیان کرے کہ میں معراج کی شب سرکار غوث پاک نے اپنے نانا کا قدم اپنے کاندھے پر لیا ہے، اب اس کے لیے کون سا ثبوت چاہیے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو یاد رکھیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو کما کہوں کوئی عالم کوئی مفتی کوئی شیخ الحدیث بیان کر ہی نہیں سکتا۔ ارے جس کے قدم کی یہ شان ہو کہ جس کا قدم غریب نواز جیسے ولیوں کے کاندھے پر ہو اس کے سر کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ
بچوں کے سروں سے، قدم آنا تیرا، سر بنا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید مت گھبرا کہ میں نے اپنے مریدین کے بارے میں اللہ سے 70 مرتبہ وعدہ لیا ہے کہ اللہ اس وقت تک میرے مرید کو موت عطا نہیں کرے گا جب تک وہ توبہ نہ کر لے، اور فرماتے میرا مرید اگر میری راہ میں مرا، جب قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں حساب دے گا تو اس کے حساب دیتے وقت رب اور بندے کے درمیان جو حساب ہو رہا ہوگا میں اپنے مریدین کے حساب کے وقت موجود رہوں گا۔ ہم تو پہلے دعا کرتے ہیں یا اللہ بغیر حساب جنت عطا فرما، اور جس حساب لیتے وقت ہمارا آقا غوث اعظم موجود ہو، اگر غوث پاک موجود ہو اس وقت تو ہم دعا کرتے مولا پھر وہ حساب چھوٹا نہ ہو، بہت دیر تک لیا جائے، بہت لمبا لیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی دیر تک حساب ہو رہا ہوگا اتنی دیر تک غوث پاک کا رخ تابہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس وقت خوف کیا ہوگا۔ مگر غوث پاک سے پوچھا گیا یا غوث الثقلین، آپ نے 70 مرتبہ اپنے اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ بغیر توبہ کے آپ کے مرید کو موت نہیں آئے گی، یا غوث الثقلین مریدین کے حساب کتاب کے وقت آپ ان کے پاس کھڑے ہوں گے، یہ بھی بتا دیں کہ آپ کا مرید کون ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جہاں پہنچ کر ہمارا قدم پھسلتا ہے۔ بیان کرنے والے ادھوری بات بیان کر جاتے ہیں، اور گفتگو جب مکمل آپ تک نہیں پہنچتی تو آپ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ غوث پاک سے پوچھا جس کے راوی سید ضیاء الدین قاضی غوث اعظم کے شہزادے کہ آپ کا مرید وہی ہے جس نے آپ کی زیارت کی، آپ کا مرید وہی ہے جو آپ کے ہاتھ پر آپ کے سلسلے میں داخل ہوا۔ غوث پاک فرماتے نہیں، قیامت تک کے ہر میرا نام لیوا جو میری راہ پر ہے، میرے نقش قدم پر ہے، وہ میرا مرید ہے، اور میرے مرید پر میرا سایہ ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان کا سائبان ہوتا ہے۔ یعنی غوث پاک کا مرید کبھی غوث اعظم کے سائے سے محروم نہیں۔ فرماتے اگر وہ مشرق میں ہو اور میں مغرب میں رہوں اور وہ مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ یہاں تک فرمایا غوث پاک نے اگر میرے مرید کا سطر کھلنے والا ہوتا ہے اور سطر کھلنے سے اس کی بے عزتی ہونے والی ہوتی ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کی سطر پوشی کر دیا کرتا، سطر بھی اس کا کھلنے نہیں دیتا۔ یہ غوث پاک کے مرید کی شان ہے۔ مگر مرید کیسا؟ فرماتے جو میرے نقش قدم پر وہ میرا ہے۔ اور آج ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نے غوث پاک کا نام تو لیا مگر ان کے سلسلے کی عظمت کو ہم نے نہیں سمجھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت علامہ بدر الدین قادری حضور بدر ملت رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک کے مریدین کی بات بیان کرتے فرماتے ہیں ایک بڑھیا اور اس کی بیٹی جنگل میں تھی۔ جنگل میں کچھ ڈاکو آئے اور آنے کے بعد اس لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے لگے۔ وہ بڑھیا اور وہ نوجوان لڑکی اب آواز کسے دیتی؟ اپنے پیر کو پکارا۔ حضور بدر ملت علیہ رحمہ فرماتے کہ تھوڑی دیر گزری تھی، بس پلک جھپکی تھی کہ دیکھا کہ ایک نقاب پوش آیا، اور نقاب پوش آنے کے بعد اس نے اپنی تلوار سے جتنے ڈاکو تھے سب کا سر قلم کر دیا، اور اس کے بعد پھر ایک دوسرا نقاب پوش آیا تو اس پہلے نقاب پوش نے دوسرے نقاب پوش کے ہاتھوں کو باندھ دیا اور گھوڑے پر ڈال کر اسے لے جانے لگا۔ وہ بڑھیا اس پہلے نقاب پوش سے کہتی آپ ہے کون اتنے بہادر ہیں، اور اس بیچارے نے کچھ نہیں کیا، اس کے ساتھ یہ آپ نے کیوں کیا؟ تو جو پہلے نقاب پوش تھے انہوں نے کہا بیٹی میں تیرا پیر ہوں، جس کو تو نے یاد کیا تھا عبد القادر جیلانی۔
میں تیری مدد کے لیے. کہا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ اس علاقے کا ولی ہے، اس کے اختیار میں یہ پورا علاقہ دیا ہوا ہے. اب اس کے ہاتھ اس لیے باندھے کہ ہم اس کی ولایت کو سلب کر چکے ہیں، چھین چکے ہیں، اس کی ولایت کو چھین چکے ہیں. بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرو، بہت توجہ دینے کی بات ہے. اس کے ہاتھ ہم نے باندھ دیے اور اس کی ولایت ہم نے اس سے چھین لی. اس بڑی بی نے عرض کیا حضور اس ولی نے قصور کیا کیا جو آپ نے اس کے ہاتھ باندھ کر اس کی ولایت چھین لی؟ فرماتے اس کے خطے میں میری 2 مریدہ تھی، اس کا کام تھا کہ یہ میری مریدہ کی حفاظت کرتا، مگر اس نے میری مریدہ کی حفاظت نہ کی، اس کی سزا میں نے اس کی ولایت کو سلب کر لیا. آج سے میں پوچھنا چاہتا ہوں سرکار غوث پاک کے غلاموں کی شان کیا ہے؟ غوث اعظم کے مریدین کا مقام کیا ہے؟ اور حضور بدر ملت جیسی شخصیت اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں علماء میں ان کی شان یہ ہے کہ آپ کا کون جو ہے وہ اہل سنت میں ایک دلیل کی حیثیت رکھتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب قادریوں کی شان یہ ہے اگر کوئی ولی اپنے زمانے کا سرکار غوث پاک کے مریدین پر بے توجہی کرے اور غفلت برتے تو اس کا یہ حال کیا جا سکتا ہے. غوث پاک اپنے مریدین کو اتنا چاہتے ہیں. مسلمانوں اگر تم نے غوث پاک کا دامن پکڑا ہے تو تم اپنی اہمیت کو سمجھو کہ تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا مرتبہ کیا ہے، تمہاری عظمت کیا ہے. غوث پاک کا اپنے آپ کو غلام کہتے ہو اور غوث پاک غلاموں کو اتنا چاہتے ہیں. مجھے بتاؤ کیا واقعی ہم نے سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے کے اندر ڈال رکھا ہے؟ کیا واقعی ہم نے اپنی غلامی کا صحیح معنی میں پٹا اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے؟ کیا ہمارا دل قادریت کے رنگ میں واقعی ڈوب گیا ہے یا پھر ہم زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت یہ ہے. حضرت شاہ برکت اللہ عشق کی پریمی مہرینی فرماتے ہیں جب کوئی غوث پاک کا نام لیتا ہے ادھر غوث اعظم کا نام لیا ادھر اللہ کا اسے قرب نصیب ہوتا ہے. غوث پاک کے نام کی برکت یہ ہے ادھر نام لیا ادھر مصیبتیں دور ہو جاتی ہے. اللہ کے قرب کے لیے اور مصیبتوں کے ازالے کے لیے غوث پاک کا نام لینا از حد ضروری ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مگر اب بات یہ ہے آج مصیبتیں ہمارے گھروں پر دستک ہی نہیں دے رہی ہے بلکہ مصیبتیں گھروں میں گھس چکی ہیں، پریشانیوں کے اندر ہم مبتلا ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ اگر واقعی غوث پاک کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہوتی اور ہم غوث اعظم کے نقش قدم پر ہوتے تو آج مصیبتیں ہمارے دروازے پہ دستک نہ دیتی، پریشانیاں ہمارے دروازوں پہ دستک نہ دیتی، مصیبتوں کے پہاڑ ہمارے سروں پر توڑے نہ جاتے. آج یہ ساری مصیبتیں اس بنیاد پر ہے کہ ہم نے اولیاء اللہ سے اپنے رشتے کو جیسا استوار کرنا چاہیے تھا ہم نے اس طریقے سے استوار نہ کیا. کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں غوث پاک کی محبت کے لیے اتنا کافی ہے سال میں 1 مرتبہ یا ان کی نیاز کر لی جائے یا ہر 11 تاریخ کو ان کے نام سے فاتحہ دلا دی جائے اور پھر بس اسی پر اپنی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. یاد رکھنا مسلمانوں، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو. سرکار غوث پاک کی نیاز ضرور کی جائے. آپ جتنی کرتے اس سے دگنا کریں. آپ ہر 11 تاریخ کو کرتے ہیں، روزانہ کریں، مگر میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا اس وقت تک روح غوث اعظم کو خوش نہیں کر سکتے جب تک کہ تم مسجدوں کو آباد نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار غوث پاک حنبلی المسلک ہیں، وہ حنبلی ہیں. ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ کی روح سرکار غوث اعظم سے ملاقات کرتی ہے تو امام اعظم نے کہا اے عبد القادر شہزادے یہ بتاؤ کہ تم نے میرا مسلک قبول نہیں کیا، تم نے احمد ابن حنبل کا مسلک قبول کر لیا. تو غوث پاک نے فرمایا اے امام میں نے احمد ابن حنبل کا مسلک اس لیے قبول کیا کہ میرے نانا جان سے انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اپنے بیٹے عبد القادر سے کہیں کہ مجھ کمزور بوڑھے کی وہ مدد کرے. تو میں نے اپنے نانا کے حکم پر احمد ابن حنبل کی مدد کے لیے ان کا حنبلی مسلک قبول کر دیا. اپنے نانا کے حکم پر میں نے قبول کیا اس لیے کہ وہ کمزور مسلک تھا.
اور کمزور اس لیے تھا کہ اس کے اندر سختیاں زیادہ تھیں. عوام ان سختیوں کو برداشت نہیں کر پاتی، اس لیے لوگ حنبلی مسلک کو جلدی قبول نہیں کرتے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حنبلی مسلک میں ایک وقت کی نماز ترک کر دینے سے انسان کافر قرار پاتا ہے. تو جیسے آپ حنفی مسلک پر عمل کرتے ہیں اور آپ کسی فتوے کو مانتے تو حنفی مسلک کے حساب سے، تو غوث پاک کسی فتوے کو مانتے یا فتویٰ دیتے تو حنبلی مسلک کے حساب سے. اب غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر ترک کر دی وہ میرے نزدیک کافر ہو گیا. جب کافر ہو گئے غوث پاک کے نزدیک تو آپ کے قادری کہاں رہے، غوث پاک کے مرید کہاں رہے؟ قادری صرف وہی نہیں ہے جو اپنے نام کے آگے قادری لگاتا ہو. ہر چشتی قادری ہے، ہر نقش بندی قادری ہے، ہر سہروردی قادری ہے. یہ تینوں سلاسل کے لوگ اور ان کی جتنی شاخیں ہیں وہ سب قادری ہے. اس لیے کہ جس کو جو بھی ملا ہے وہ میرے آقا غوث اعظم سے ملا ہے. اگر غریب نواز کو ہند سے ملا تو غوث اعظم کی عطا سے ملا. شہاب الدین سہروردی کو عراق ملا تو غوث اعظم کی عطا سے ملا. سب کو غوث پاک کی بارگاہ سے فیضان ملا. تو یہ سب قادری ہی ہے. اب اگر آپ نے اور ہم نے نماز کو راستے میں جان بوجھ کر ترک کر دیا تو بتائیے جب مسلمان غوث پاک کے نزدیک نہ رہے تو پھر قادری کہاں سے رہے؟ پھر آپ نیاز کرتے رہیے، پھر آپ فاتحہ دلاتے رہیے. آپ مجھے بتائیں یہ سارے نیک اعمال کس کے قبول ہیں؟ جن کا ایمان ثابت ہے. جو ایمان اپنا ثابت کرے انہی کے یہ سارے اعمال قبول ہے. اگرچہ آپ حنفی مسلک کے مطابق کافر نہ ہوں گے نماز ترک کرنے سے، مگر امام غوث پاک کے نزدیک تو کافر ہو گئے. اور شفاعت کس نے کرنی ہے؟ غوث اعظم نے کرنی ہے. شفاعت کس نے کرنی ہے؟ سرکار ابدکرام نے کرنی ہے. شفاعت کس نے کرنی ہے؟ قیامت کے دن حساب کے وقت آپ کے پاس کون کھڑا رہنے والا ہے؟ سرکار غوثیت ماپ کھڑے رہنے والے ہیں. آپ مجھے بتائیں جب ان کی بارگاہ میں اپنا ایمان ہی ثابت نہ ہوگا تو پھر ہم ان کی بارگاہ میں قیامت کے دن کیا منہ لے کر جائیں گے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار غوث اعظم نے فتویٰ دیا کہ جب کوئی بے نمازی مر جائے اور اسے قبرستان میں دفن کیا جائے تو وہ اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اس کی قبر کو جو ہے وہ اونٹ کی کوہان کی طرح اونچی کیا جائے، بلکہ بے نمازی کی قبر کو قبرستان کے اندر اونچی نہ کیا جائے، اسی طرح زمین برابر کر دی جائے تاکہ لوگ اس کی قبر کی پامالی کریں اور اس کی قبر کی بے عزتی ہو، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ نماز ترک کرنے کا انجام کیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے نمازی سے اتنی نفرت کر رہے ہیں، بے نمازی کو اللہ اکبر اتنی نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو اللہ اکبر آپ مجھے بتائیں پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہم تو فجر نرم نرم گدوں پر ترک کرتے ہیں، کاروبار کی مصروفیت ہمیں مسجد تک جانے نہیں دیتی اور اس کے بعد ہم تکبر سے بڑے گھمنڈ سے کہتے ہیں غوث پاک ہمارے آقا ہیں، غریب نواز ہمارے آقا ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نسبت اسی وقت کام آئے گی جب یہاں سے ایمان سلامت لے جائیں گے، جب یہاں سے ایمان بچا کر لے جائیں گے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اگر غلاظت میں بھرا ہوا کتا ایک طرف سے گزر رہا ہو اور دوسری طرف سے کوئی بے نمازی آ رہا ہو تو خبردار خبردار کبھی بے نمازی کے قریب نہ جانا بلکہ اس کتے کی طرف سے ہو کر گزر جانا. اگر اس کی غلاظت تمہارے دامن پر لگ گئی تو پانی کے ذریعے سے تم اس کو دھل سکتے ہو، اس کو پاک کر سکتے ہو. اور بے نمازی پر جو نحوست برستی ہے اگر وہ تمہیں لگ گئی تو تم سمندروں کا پانی بہا دو گے. اس کے بعد جو اس نحوست کو تم دھل نہیں سکتے، تم دھلنے کی طاقت نہیں رکھتے. آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا ان فرامین پر ہماری توجہ نہیں جاتی؟ میری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، میں ان سے بھی توجہ چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے ترک کر دی، میرے آقا فرماتے ہیں وہ میری ذمہ داری سے باہر ہو گیا. اب قیامت کے دن کے لیے اس کے حوالے سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہی ایک حدیث ہے سمجھدار کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہے. مسلمانوں سمجھتے کیا ہو؟ قیامت کے دن کی ہولناکیاں، قیامت کے دن کی
کی مصیبتیں، قیامت کے دن کی تباہیاں، انسان جب قرآن اور حدیث میں پڑھتا ہے تو اس کا کلیجہ کانپ کانپ جاتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پتا پانی ہونے لگتا ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہے جہاں نہ ماں کا کام آنے والی، نہ باپ کام آنے والا، نہ بھائی کام آنے والا، دوست دشمن بن جانے والے ہیں۔ انسان قیامت کے دن کے لیے بس ایک تصور کرتا ہے تو اس کی ساری فکر دور ہوتی ہے۔ اگر باپ نہ کام آئے گا نہ صحیح، ماں نہ کام آئے گی نہ صحیح، بھائی کام نہ آئے گا نہ صحیح، دوست کام نہ آئے گا نہ صحیح، ایک سہارا ہے اور بڑا مضبوط سہارا ہے۔ جب کوئی کام نہیں آئے گا تو اس دن مصطفیٰ جانے رحمت کام آئیں گے، اللہ کا محبوب کام آئے گا۔ انہوں نے فرمایا شفاعتی لآل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت مولانا حسن رضا کہتے ہیں خدا شاہد کہ روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، خدا شاہد کہ روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا۔ مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، ان کے والی ہونے کا جب یاد آتا ہے، ان کی مدد جب یاد آتی ہے تو میدان محشر کی ہولناکیوں کا تصور مذہب پڑھنے لگتا ہے، وہ بھیانک تصور دل کے اندر مذہب ہونے لگتا ہے کہ اتنے بھیانک جو ہے وہ مصیبتیں ہوگی مگر بچانے والے اللہ کے محبوب ہوں گے، اور وہی رسول جن کے سر پہ شفاعت کا تاج ہے، وہ رسول جن کے ہاتھ میں شفاعت کی ڈور ہے، وہ رسول قیامت کے دن جن کی سنی جائے گی۔ اور ان کے علاوہ ہر نبی کا حال یہ ہوگا کہ وہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، ہمارے حضور کے علاوہ انبیاء بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اذهبوا الی غیری کہہ رہے ہوں گے۔ اب آپ مجھے بتاؤ اگر وہ رسول کہہ دے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، میرا اس سے کوئی وعدہ نہیں قیامت کے لیے، میرا اس سے کوئی وعدہ نہیں، کیا لے کر جائیں گے محشر میں؟ جب رسول اعظم فرمانے کہ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، کیا چیز لے کر اٹھیں گے؟ شفاعت کے لیے کس کی بارگاہ میں دستک دیں گے؟ سید الانبیاء جس کی شفاعت کے صدقے اور نبیوں کو شفاعت کرنے کا موقع ملے گا، جس کی شفاعت کے صدقے ولیوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ جب وہ رسول ہی کہہ دیں کہ میرا اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں، ہم نے نماز کو اتنا آسان سمجھ لیا کہ نماز کے اوقات میں ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر، کمپیوٹر پر بیٹھ کر کوئی انٹرنیٹ پر چیٹنگ کر رہا ہے، کوئی چیٹنگ کر رہا ہے، کوئی دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہے۔ افسوس جس ایک وقت کی نماز کو ترک کرنے کے بعد انسان رسول اللہ کے ذمے سے خارج ہو جاتا ہے، اس نماز کی بے قدری کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر اولیاء کی محبت کا دعویٰ، سرکار غوث پاک کی نسبت کے دعوے۔ آؤ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے خطاب میں فرماتے ہیں لوگوں اگر مجھے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں بغداد کے ان گھروں کو زمین کے اندر دھسا دیتا جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ غوث پاک ان گھروں کو زمین میں دھسانا چاہتے ہیں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز کے لیے نہیں پہنچتے۔ آج ہماری مسجدیں ہم سے ویران ہیں، اور مسجدیں ویران ہونے کے سبب سے بدعقیدگی پھیل رہی ہے، نبی کے دشمنوں کو پھلنے پھولنے کا موقع مل رہا ہے۔ لوگ تانا دیتے ہیں کہ سنی نیاز تو کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا، جو بے نمازی ہے وہی سنی ہے، جو معاذ اللہ گھنونے کام کرتا ہے وہی سنی ہے۔ آج ہم نے اپنی پہچان بنا لی ہے کہ بے نمازی پن کو معاذ اللہ لوگ سنیت کا نام دیتے ہیں، جبکہ ہمارے آقاؤں کی شان یہ ہے یہ آج اپنی نماز پہ ناز کرتے ہیں۔ میرے غوث ایسے نمازی تھے کہ انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، مگر لوگ آج ہمارے کردار کی بنیاد پر ہمارے بزرگوں پر تانا دے رہے ہیں، ہمارے بزرگوں پر تانا کشی کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم نے آج تک سنیت کا کوئی فائدہ نہیں کیا تو کم از کم ہم اپنے کردار سے، کیریکٹر سے نقصان بھی نہ کرتے۔
کم از کم نماز کے پابند ہی بن جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا فرماتے ہیں قبر اندھیری ہے، قبر میں تاریکی ہے، قبر کو روشن کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ تمہاری نماز ہے۔ آقا فرماتے پلسرات پر اگر کوئی چیز نور ہوگی تو وہ تمہاری نماز ہوگی، قیامت کے دن تمہارے لیے کوئی حجت ہوگی وہ تمہاری نماز ہوگی۔ مولا کائنات سید السادات حضرت سیدنا علی مشکل کشا فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے اختیار دے کہ میں جنت میں جاؤں یا 2 رکعت نماز پڑھوں تو میں جنت میں جانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں جانا میری خوشی ہے اور نماز پڑھنا یہ میرے مولا کی خوشی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں اپنے انداز کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے کردار کو بدلنا ہوگا، ورنہ یاد رکھنا کل قیامت کے دن غوث پاک کی نسبت کے حوالے سے جو امید لگا کر بیٹھے ہو، کہیں ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے وہ نسبت ٹوٹ جائے۔ یہ نسبت کا بندھن بڑا عظیم ہے، یہ نسبت کا بندھن بڑا عظیم ہے، اس کی عظمت، اس کی توقیر، اس کی بزرگی اتنی اہمیت والی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ غوث پاک سے اپنی نسبت کو ڈائریکٹ بیان نہیں کرتے، غوث پاک کی بارگاہ کا کتنا ادب کرتے ہیں، فرماتے ڈائریکٹ نسبت کہنے کی تو ہمت نہیں، فرماتے یا غوث الثقلین تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ ڈائریکٹ نسبت نہیں، غوث اعظم پھر غوث اعظم سے ان کی چوکھٹ کو نسبت ہے اور ان کی چوکھٹ سے ان کی چوکھٹ کے کتے کو نسبت ہے اور فرماتے کہ آپ کے در کے کتے سے پھر مجھے نسبت ہے۔ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس نے میری محبت کو اپنے سینے میں بسایا میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ جب وہ مرے گا تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ ہم کبھی محبت کے سبق کو تو پڑھیں، ہم نے جو چیزیں اپنے نفس پر آسان گزرتی ہے ان چیزوں کو ہم نے کرنا شروع کر دیا، لیکن جو چیزیں اپنے نفس پر گرا گزرتی ہے ہم اس کو یوں ہی ٹال دیتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم سے کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیں کہ محبت کسے کہتے ہیں، محبت کی تعریف کیا ہے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جس طرح سے مردہ اپنے آپ کو غسل دینے والے کے حوالے کر دیتا ہے، جس طرح سے مردہ اپنے آپ کو غسل دینے والے کے حوالے کر دیتا ہے، اسی طرح تم جس سے محبت کرو اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دو، اپنی مرضی نہیں چلے گی، مرضی معبود کی چلے گی۔ جب تک کہ تم اس منزل پر نہ پہنچو گے محبت کی لذت کو بھی حاصل نہیں کر سکتے، محبت کا مزہ چکھ نہیں سکتے۔ آج کیا ہے، غوث پاک سے محبت کی بات ہے لیکن ہم نے ان کی مرضی کب مانی، ہم نے ان کی مرضی کب مانی؟ ہم تو اپنی مرضی چلاتے رہے، سونے کے معاملے میں اپنی مرضی، اٹھنے کے معاملے میں اپنی مرضی، عقائد کے معاملے میں اپنی مرضی، زندگی گزارنے کے معاملے میں اپنی مرضی، یعنی جو کچھ اپنے نفس پر آسان ہے بس وہی کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ محبت جب کی غوث پاک سے تو غوث پاک کیا کہتے ہیں؟ آئیے فرماتے وہ جھوٹا ہے، حضور غوث پاک فرماتے وہ جھوٹا ہے جو اللہ اور رسول سے محبت کا دعویٰ کرے اور رات بھر سوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے کی پہلی پہچان یہ ہے کہ جب سب لوگ سو جائیں تو وہ نوافل کی کثرت کرے۔ اب ہم نوافل کی کثرت نہیں کر سکتے تو کم از کم فرض کی پابندی تو کریں۔ ہاں جب نوافل کی کثرت کی بات آتی تو ہم نہیں کر پاتے، البتہ ہم راتوں کو جاگتے ضرور
مجبور ہیں، راتوں کو جاگتے کیوں ہیں؟ انٹرنیٹ لے کر کے رات کو جاگتے ہیں. اور انٹرنیٹ پر دنیا اتنی ترقی کر رہی ہے کہ لوگ اپنے مذہب کی بات کرتے ہیں، اپنے مسلک کی بات کرتے ہیں، کاروبار میں ترقی کی بات کرتے ہیں، تجارت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انہیں انٹرنیٹ میں گندی تصویروں کے علاوہ اور ملتا کیا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کرتا، جبکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ان لوگوں کی آنکھ میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی جنہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. کمزور اتنے ہیں کہ مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے، اور گناہ اتنے بڑے بڑے کرتے ہیں کہ اگر اپنے گناہوں کا ایک گناہ کا وبال پہاڑ پر آ جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہوگا. آج ہمارا نوجوان گناہوں کی طرف جا رہا ہے. ایک دن سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک ایسے بوڑھے کو لایا گیا جو گویا تھا، جو ڈھول بجاتا تھا. اس زمانے میں جو بھی میوزک کا معاملہ رہا ہوگا ان آلات کو بجاتا تھا. اس نے عرض کیا یا رسول شکلیں آپ میری طرف ایک نگاہ رحمت فرما دیں، ایک توجہ کی نگاہ فرما دیں، ایک کرم کی نگاہ فرما دیں. ارشاد فرمایا جس کے ہاتھ ڈھول کو پیٹتے ہوں میں اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں فرماتا. اور فرماتے تجھ جیسے لوگ ہلاک ہی ہوں گے، فرمایا تجھ جیسے لوگ ہلاک ہی ہوں گے. اور اس وقت ڈھول باجے اتنی ترقی پر نہیں تھے جیسے آج ترقی پر ہے، مگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آج ترقی والے ڈھول باجے میوزک گانے آج ہماری شادیوں کے اندر، ہماری محفلوں کے اندر، ہماری سواریوں کے اندر، ہماری صبح و شام میں داخل ہو چکے. ہمارے شبستانوں میں اس وقت تک ہمیں قرار نہیں ملتا، اس وقت تک ہمیں چین نہیں ملتا، اس وقت تک ہمیں سکون نہیں ملتا جب تک کہ میوزک کی آواز نہ ہو. ہمارا بچہ میوزک کی آواز کا عادی ہو چکا ہے. ہماری مائیں اور بہنیں اس وقت تک گھروں کے اندر کام نہیں کرتی، ان کا دل نہیں لگتا جب تک کہ میوزک نہ بج رہی ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کے قریب سے ایک اونٹنی گزر رہی تھی اور اس کا مالک اونٹنی کو لے کر کے گزر رہا تھا اور اس کے پیر کے اندر بازیب سے چھم چھم کی میوزک کی آواز آ رہی تھی. ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا اپنی کنیز سے جاؤ اس اونٹنی کو وہیں پر رکوا دو اور اس کے مالک سے کہو کہ وہ اس کے پیر سے بازیب کو نکال دے، اس کے پیر سے گھنگرو کو نکال دے. اس نے جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ کا فرمان سنا، اس کے پیر سے بازیب نکال دیا، گھنگرو کو نکال دیا گیا. اور اس کے بعد پھر جب کنیز گھر میں آئی تو اس نے کہنے لگی یہ ام المومنین یہ تو بتائے آخر وہ اونٹنی ہے، اس کو عقل نہیں ہے، شریعت کے احکام اس پر نافذ نہیں ہوتے. ایک اونٹنی کے پیر میں بازیب تھے، آپ نے نکال دیا، نکلوا دیا. ام المومنین فرماتی ہے اس پر شریعت کا حکم نہیں ہے، مجھ پر تو شریعت کا حکم ہے. ارے نادان، جس گھنگری کی آواز کو میرے محبوب نے ناپسند کیا ہے میں اس کو سن کر اپنے آقا کو ناراض کیسے کروں؟ یہ تصور تھا اس زمانے کی خواتین کا، یہ تصور تھا امت المومنین کا کہ ام المومنین ایک اونٹنی کے پیر کے بازیب کے اندر گھنگرو کی آواز کو سننا پسند نہیں کرتی تھی. آج عورتیں شادی کے موقع پر باضابطہ طور پر ڈھول بجتے ہیں، شادی کے موقع پر گانے لگائے جاتے ہیں، وہ بھی اتنے گندی اور غلیظ گانے باز اللہ جس سے نفسانی خواہشات ابھرتی ہو، جس سے غلط اور جذبات ابھرتے ہو. اور پھر شادی کے موقع پر کہیں پر ناچ ہے، کہیں پر گانا ہے، کہیں پر شراب ہے، کہیں پر جوا ہے. مجھے بتاؤ اتنی ساری نافرمانیاں کرنے کے بعد ہم اپنی نسبتوں کو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں ثابت کرنا چاہتے ہیں. اتنی ساری نافرمانیاں کرنے کے بعد اپنی نسبتوں کو رسول اعظم کی بارگاہ میں ثابت کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھنا حضور کی بارگاہ میں نسبت ثابت کرنے کے لیے ایک ایک
ورنہ آپ نے سنا کیا ہے، آپ نے پڑھا کیا ہے، آپ نے دیکھا کیا ہے؟ آپ دیکھو صحابہ کی زندگی کو، ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر دیا، ایک مرتبہ سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے، چہرہ پھیر دیا، دوسری طرف سے آئے تو توجہ نہیں فرمائی، سلام کیا تو سلام کا جواب نہ دیا، پتا چلا صحابہ کرام وہ شان کے مالک تھے کہ ان سے پہلے انبیاء کے بعد نہ ایسی شان والی مخلوق زمین پر آئی نہ ان کے بعد آ سکتی۔ اگر صحابی سونے کی انگوٹھی پہن گئے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہو کہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ فرمائے، اور یہاں جو جی میں آئے کیجیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام اتنا آسان نہیں ہے۔ کسی صاحب دل نے اسی لیے کہا ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی، ان کی داڑھی میں ایک ہی بال تھا، ایک بال تھا صرف۔ جب وہ آقا کی بارگاہ میں آتے تو حضور دیکھ کر مسکراتے، ان کو یوں لگا کہ حضور میرے ایک بال کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، تو انہوں نے وہ جو ایک بال تھا اس کو نکال دیا اور کہیں ڈال دیا۔ بارگاہ رسالت میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پاک جلال کی وجہ سے سرخ تھا، اور آپ ادھر دیکھتے بھی نہ تھے۔ بس کیا حضور کیا ہو گیا؟ جان ایمان کیوں ناراض ہے؟ کیسے وہ امتی تھے، حضور کی نگاہیں پھرتی تو ان پر قیامت آ جاتی، ان پر قیامت آ جاتی۔ سرکار غوث پاک کا ایک قول مجھے یہاں یاد آتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں ہم عاشقوں کو اگر جہنم میں ڈال کر حضور کا دیدار کرایا جائے تو ہم وہاں راحت پائیں۔ فرماتے ہیں اگر جہنم میں ڈال کر حضور کا دیدار کرایا جائے تو ہم وہاں راحت پائیں، اور جنت میں حضور کے دیدار سے محروم کر دیا جائے تو وہاں پر ہم واویلا کریں۔ آؤ پگا کریں، یعنی دیکھیں اس شاخ کے لیے یار کی رضا کتنی قیمتی ہے کہ اگر جہنم میں بھی دیدار یار میسر آئے تو وہ ان کے لیے گل و گلزار ہے۔ یہ ساری چیزوں کو آج ہم نے فراموش کر دیا، تو آقا ناراض ہوئے، چہرہ سرخ ہوا، چہرہ پھیر لیا۔ صحابی کہنے لگے حضور جان ایمان کیوں ناراض ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا تو بہت منت سماجت کی۔ آقا نے فرمایا وہ ایک بات تمہارے چہرے پر جو تھا میں دیکھتا نہیں۔ اس کے حضور میں نے توڑ دیا۔ کہا کیوں؟ اس کے آقا جب آتا تھا تو حضور مسکراتے تھے۔ کہا کیوں؟ تو میں نے سوچا کہ حضور مسکراتے ہیں، شاید حضور مجھ سے مزاح فرماتے ہوں، اور ایک بال میری داڑھی پر نہ جچتا ہو اس لیے حضور مسکراتے ہیں، میں نے توڑ دیا۔ آقا فرماتے واللہ وہ جو ایک بال تھا، اس ایک بال کے سائے میں 70 فرشتوں کو تیری مغفرت کی دعا کرتے ہوئے دیکھ کر مسکراتا ہوں۔ اب وہ نہیں ہے تو میں انہیں نہیں دیکھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بال کے توڑ دینے پر اتنے ناراض ہوں، اور جو لوگ روزانہ سینکڑوں بالوں کو اپنے گالوں سے نکال کر خوبصورت بننا چاہتے ہیں، کس صف میں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن؟ اپنی طبیعت کو اسلام کا نام دے رکھا ہے اور رسول اعظم کی شریعت کو پیٹ کے پیچھے کر رکھا ہے۔ ہوش میں آؤ، سارے بزرگوں کی نسبت رکھے، مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت رکھے۔ آج خواتین کو آپ دیکھیں، بڑی معذرت کے ساتھ ہماری بہنوں کا حال یہ کہ اگر نماز کا وقت آئے کام کا بہانہ، اور سیریل کا وقت آئے تو ہماری بہنیں باضابطہ طور پر کہتی کہ فلاں وقت ہماری پسند کا سیریل ہوتا ہے، اس لیے اس وقت ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، بلکہ اب لوگ اس وقت تو سفر کرنا بھی پسند نہیں کرتے کہ ایک دن کا سیریل چھوٹ جائے۔
عورتیں اگر بازار میں جاتی ہے تو کہتی ہے دکاندار سے ذرا وہ کپڑا دکھاؤ جو فلاں سیریل کے اندر فلاں ہیروئن نے یا فلاں اداکارہ نے پہنا تھا تاکہ ہم اس کو خریدیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میری بہنوں تم ایک عورت ہو، غوث پاک کی ماں ایک عورت تھی. کیا وہ خاتون تھی 60 سال کی عمر میں ان کے والد نے کہا میری بیٹی 60 سال کی ہوئی مگر میری دہلیز پار کر کے کبھی اس نے باہر قدم نہیں رکھا. فرماتی ہے اس کو کسی غیر محرم نے دیکھا نہیں اور اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. نہ اس کو کسی نے دیکھا نہ اس نے کسی کو دیکھا. فرماتے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نانا اور ان کی والدہ کے والد میری بیٹی وہ ہے کہ اس کی راتیں بستر پر نہیں بلکہ مصلے پر گزرتی. اور غوث پاک ایک دن فرماتے کہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں عبد القادر کو اس کی ماں نے ایسا سنوارا ہے کہ میری ماں اس مرتبے پر فائز تھی کہ اگر میں اس ماں کا دودھ نہ پیتا تو اس منزل پر نہ پہنچتا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میں نے اس ماں کا دودھ پیا ہے جس کے دودھ نے مجھے اس منزل تک پہنچایا ہے. فرماتے میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی تو کبھی بے وضو نہ پلاتی. آج ماؤں کا حال کیا، گانا سنتے ہوئے ماں اور دودھ پلاؤ. پھر بات یہ ہے کہنا یہ ہے کہ ہمارا بچہ نیک بنے، بزرگوں کا وفادار بنے، پاسا بنے، پرہیزگار بنے. میری بہنوں ماں ہی ہوتی ہے جو بچے کی اصل ہوتی ہے. ماں کی گود بچے کی پہلی دستگاہ ہے. تم سیدہ فاطمہ کی محبت کا دم بھرتی ہو، کیا کبھی تم نے ان کی طرح لباس سلانے کی کوشش کی؟ کبھی کسی عالم سے پوچھا بھی ہے کہ سیدہ کا لباس کیسا ہوتا تھا؟ کبھی ایک مرتبہ اسے پہنے تو صحیح. محبت سیدہ فاطمہ سے کرنے کی بات کرتی ہو اور ہیروئن کی طرح لباس پہنتی ہو. بتاؤ بچے کہاں جائیں گے، تم کہاں جائیں گے؟ اور آج پردے کو بالکل ہم نے بالائے طاق رکھ دیا. جو دوپٹے تھے ان کو پہلے مفلر بنایا اور اب تو مفلر کی حیثیت سے بھی گلے میں ڈالنا پسند نہیں کرتے. عالم صاحب کو دیکھا، پیر صاحب کو دیکھا تو سر پہ دوپٹہ آ گیا. دوسرے مردوں کے سامنے تو بالوں کی نمائش ہو رہی. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے عورتوں کو چاہیے کہ جب ان کے بال ٹوٹ جائیں وہ اپنے بالوں کو دفن کر دیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہے اپنے بالوں کو دفن کر دیں تاکہ ان بالوں پر، ٹوٹے ہوئے بالوں پر کسی اجنبی مرد کی نگاہ نہ پڑنے. یہ اسلام کا قانون ہے، اسلام کا دستور ہے. مگر آج ہم نے سب چھوڑا اور بدعملی کا شکار بھی ہوئے اور اب بدعقیدگی کا شکار بھی. اپنی گفتگو کو اختتام پر لے جاتے ہوئے عرض کروں پہلے تو بدعمل ہوئے اور اب بدعملی میں اتنے بے باک ہوئے کہ اب بدعقیدہ بھی ہوتے جا رہے ہیں. آج کچھ لوگوں کا خیال یہ ہو گیا کہ بس جو دل میں آئے وہ کر. اچھا اب یہ بھی پہچان نہیں رہے گی کہ دل کیا کہتا ہے، نفس کیا کہتا ہے. جو نفس کہہ رہا ہے بس وہ سمجھ لیا کہ وہ دل کہہ رہا ہے اور دلیل دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارا دل سب سے بڑا مفتی ہے، اسی کی بات مانو. ارے بھائی دل کی بات ہے یا نفس کی بات ہے؟ ایک دل ہے ایک نفس ہے. دل انسان کو ہمیشہ اچھائی کی طرف بلاتا ہے، نفس انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نفس کی بات کو دل کی بات سمجھ بیٹھے. اور آج کیفیت یہ ہو گئی بس جو طبیعت کے ہوتے گانے سننا ہے گانے سنو، فلمیں دیکھنے فلمیں دیکھو، انٹرنیٹ پر عیاشیاں کرنی ہے وہ کرو، اور پھر جو مولوی اس کی تائید کر رہے ہیں انہی کے ہو جاؤ. ارے یہ حضرات تو فسادی ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، کبھی اس کی بات کرتے ہیں کبھی اس کی بات کرتے ہیں. یار چھوڑو، سب کلمہ پڑھنے والے ایک ہیں، سب ساتھ ہو جائے، سب متحد ہو جائے، سب متفق ہو جائے. لو صاحب اتحاد کا درد رسول اللہ سے زیادہ آپ کے دل میں آ گیا. حضور الگ کرنے کے لیے آئے تھے اور تم ایک کرنے چلے ہو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. حضور ایک کو جنتی بنائے، تم 73 کو جنتی بنانا چاہتے ہو. خود کے جنتی ہونے کا ٹھکانہ نہیں اور ہر فرقے کو تم جنت میں لے جانا چاہتے.
ایسا نہ کرو. اور آج اولیاء اللہ کے نام پر نیاز کر کے ہمارا سنی جو لوگ نیاز کو حرام اور ناجائز کہتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا ہے, ان کے ساتھ رشتہ داری کرنے لگا ہے. بلکہ اب تو حالات یہ ہو گئے کہ نیاز کرتے ہو اور نیاز میں ان کو دعوت دیتے ہو جو نیاز کرنے کو ناجائز کہتا ہے. اب وہ بے شرم بھی نیاز میں شریک ہوتے مگر وہ یہ کہہ کر کے کھاتے ہیں کہ ہم نیاز سمجھ کر نہیں کھا رہے, ہم تو سنیوں کے مال کو غنیمت سمجھ کر کھا رہے. سنیوں ہوش کے ناخن لو, ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتائیں اس وقت دل روتا ہے, کلیجہ منہ کو آتا ہے, دل سے ہوش اٹھتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہو اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے علاقے میں میں آؤں اور پھر مجھے پتا چلے کہ آپ کی اس سے اتنی لڑائی ہوئی کہ آپ نے اس نے آپ کو بہت گالیاں دی, آپ کے باپ کو گالی دی, آپ کی ماں کو گالی دی اور اس نے آپ کو مارا بھی, آپ پر کیس بھی کیا, آپ کو ذلیل بھی کیا, اور اس کے بعد میں آپ کے گاؤں میں آؤں, آپ سے محبت کا دعویٰ کروں اور اس کے گھر میں چائے پینے کے لیے چلا جاؤں, مجھے بتانا سنیو اپنے دل کے ہاتھ رکھ کہ کیا تم پھر مجھ سے رشتہ رکھو گے؟ آپ کہیں گے سید ہوں گے اپنے گھر کے جس نے مجھے گالیاں دی, ذلیل کیا, میری ماں باپ کو گالیاں دی, وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے, ہنسی مذاق کر رہے تھے, ہم تو ان سے نہیں ملنے والے. اگر ممکن ہے بہت زیادہ آپ ادب والے ہیں تو یہ نہ کہیں, لیکن ملنے تو آپ نہیں آئے, میرے دشمن سے آپ مل بیٹھے, اب ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں. بس اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو اللہ نے آپ کو عقل دی ہے. سارے جھگڑے الگ الگ بنیاد پر ہیں مگر مسلک کا جھگڑا رسول اللہ کے ادب اور ان کی دشمنی کی بنیاد پر. ہم ادب کرتے ہیں, وہ دشمنی کرتے ہیں. مسلمانوں انہوں نے ہمارے نبی کو کہا کہ جتنا علم نبی کو ہے اتنا علم تو جانوروں کو اور پاگلوں کو بھی ہوتا ہے. تم ایسے کو اپنا سمجھی بناتے ہو. انہوں نے کہا کہ محمد تو مر کر مٹی میں مل گئے, کوئی ہمارے باپ کو مردہ کہے تو ہمیں غصہ آتا ہے. انہوں نے نبی کو مردہ کہا, تم ان کی بیٹیاں بیاہ کر لاتے ہو اور کہتے ہو کہ مولانا ہم سنی بنا دیں گے. ارے نادانو, نہیں کم از کم کسی کی محبت کا خیال ہے تو اپنے نبی کی محبت کا خیال کر. اور گجرات والے تو اہل بیت کو بہت چاہتے ہیں, لیکن امام حسین کو آپ بھول گئے. کب سے بھول گئے آپ؟ یزید کا قصور کیا تھا؟ یزید صحابی کا بیٹا تھا. امام حسین نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیا. کیوں؟ صحابی کا بیٹا ہو کہ شریعت کا مذاق اڑاتا. امام حسین نے بتا دیا علی اکبر جیسا جوان بیٹا تو قربان کریں گے مگر شریعت کا مذاق اڑانے والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیں گے. یزید نے رسول اللہ کے علم کو جانوروں کے علم کے برابر نہیں کہا تھا. یہ یزید سے عقائد کے معاملے میں 4 قدم بگڑے ہوئے ہیں جن کو تم اپنا سمجھی بنانے چلے ہو, جس کے ساتھ تم رشتے داریاں کرنے چلے ہو. یزید کے ہاتھ میں امام حسین نے ہاتھ دیا جبکہ وہ صحابی کا بیٹا تھا. تو بتا دیا کہ جو شریعت کا مذاق اڑائے گا اگر وہ صحابی کا بیٹا ہوگا تو بھی ہم اس سے دوستی نہیں کریں گے, اس کا بائیکاٹ کریں گے, اس کو دور کریں گے اپنے سے. اگر امام حسین اس کی ہاں میں ہاں کر لیتے تو امام حسین کو وہ کتنی عزت دیتا, تخت دیتا, تاج دیتا, مال دیتا, نظر دیتا, سب کچھ دیتا. مگر امام حسین نے اس کی پرواہ نہیں کی, جان چلی جائے خاک و خون میں تڑپیں گے مگر شریعت کے مذاق اڑانے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے. آج ہم سوچتے ہیں کہ چلو اپنے بیٹے کا مستقبل سدھر جائے گا اگر کسی مالدار گھرانے میں اپنے بیٹے کی شادی کر دی. ان کی بیٹی لانا بھی ناجائز ہے اور اپنی بیٹی ان کے یہاں دینا بھی ناجائز. اگر حضور سے محبت ہے تو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں, یہ مولوی آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہی رہتے ہیں, یاد رکھنا یہ مولویوں کے جھگڑے نہیں ہیں, یہ مولا کا جھگڑا ہے. مولوی کا نہیں, مولا کا جھگڑا ہے.
انہوں نے مولا سے جھگڑا مول لیا ہے. اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے جو میرے ولی سے عداوت رکھے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. جنہوں نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کے چیلنج کو قبول کیا ہے تم ان سے دوستی کر رہے ہو تو بتاؤ جاؤ گے کہاں اور کہاں بچو گے, کہاں امان ملے گی, کہاں پناہ ملے گی. اس لیے ہوشیار رہو. ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, بلکہ انہوں نے یہ تک لکھا ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تفسیر میں کہ اللہ ہر چاہے پر قادر ہے اور زنا کرنا بھی ایک چیز ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور زنا کرنا بھی ایک چیز ہے, تو اللہ زنا کرنے پر بھی قادر ہے. اس طرح کے ان کے عقائد ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کے جھگڑے. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ کہہ کر کے مولویوں کا جھگڑا کہہ کے اڑا دینا چاہتے ہیں تو جنت میں صرف مولوی کو تو نہیں جانا ہے نا, آپ کو بھی جانا. آپ جنت میں جانا چاہتے ہو. اللہ کا فرمان ہے کیا اہل ایمان یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد وہ جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ ان کو آزمائے گا؟ نہیں, اللہ کی آزمائش کے بغیر وہ جنت میں جائیں گے. تو سنو, صحابہ ایمان لائے تھے, اللہ نے ان کو تلواروں سے آزمایا اور تلواروں سے زیادہ ان کی آزمائش رشتہ داروں کے معاملے میں ہوئی. بدر کے میدان میں اللہ نے ان کو کیسے آزمایا؟ ایک طرف ماموں کھڑا ہے تو دوسری طرف بھانجا ہے, ایک طرف چچا ہے دوسری طرف بھتیجا ہے, ایک طرف باپ ہے دوسری طرف بیٹا ہے. انہوں نے رشتہ داریوں کو نہیں دیکھا, انہوں نے رسول اللہ کی محبت کو دیکھا. طبرانی کی روایت ہے ایک مرتبہ صدیق اکبر. کون صدیق اکبر؟ صدیق اکبر تمام صحابہ میں سب سے نرم دل انسان ہے. ان کی نرمی کو قرآن میں آیتوں میں بیان فرمایا ہے. صحابہ میں صدیق اکبر سے بڑا نرم دل کوئی ہوا ہی نہیں ہے. ہر معاملے میں وہ نرم تھے, نرمی کرتے تھے. ایک دن رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے, بہت غصے سے کانپ رہے تھے. اس دن تیور الگ تھے. آقا نے فرمایا ابو بکر غصے سے کانپتے ہو, تیور جدا ہے, کیا بات ہے؟ کہا حضور وہ میرا باپ ہے نا ابو قحافہ, آج اس نے آپ کی شان میں بد کلامی کی ہے تو میں نے اس کو ایک مکہ مارا اور اس کے 2 دانت توڑ کر کے آیا ہوں. یا رسول اللہ آپ 2 میں سے ایک کام کر دیں, یا مجھے اجازت دو کہ جس نے آپ کی شان میں بد کلامی کی میں اس کا سر تل سے جدا کر دوں, یا پھر آپ اس کے لیے دعا کر دو کہ میری طرح وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگے اور اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا کر دے. میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کر ابو قحافہ کے لیے ایمان کی دعا کر دی, اللہ نے ان کو بھی ایمان کی دولت عطا کر دی. صدیق نے کہا حضور مجھے باپ نہیں چاہیے, مجھے رسول پاک چاہیے. یہ صحابہ کا طریقہ ہے. ما انا علیہ واصحابی, آقا نے فرمایا جنتی فرقہ وہی ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کا ہے. تو صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ باپ بھی بد کلامی کرے تو صدیق اکبر جیسا نرم دل انسان بھی اس وقت سخت ہو جائے اور اشداء علی الکفار کی تفسیر بن جائے. اور یہاں باپ نہیں, ہم تو گستاخوں کو سمدھی بنا رہے ہیں, اپنی بیٹیاں دے رہے ہیں. یاد رکھنا قیامت کے دن اگر آقا نے پوچھ لیا جو مجھے اپنی طرح بشر کہتا تھا, جو میرے علم کو جانوروں سے تشبیہ دیتا تھا, جو میری بیوی کی توہین کرتا تھا. پتہ ہے اشرف علی تھانوی نے خواب میں دیکھا کہ ماں عائشہ صدیقہ اس کے خواب میں آئی. ماں عائشہ صدیقہ اس کے خواب میں آئی. آپ کہتے ہیں کہ میں ان کی بات مت کرو, لیکن کرے نہیں تو آپ تو سمجھے رہتے. میں ان کی مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اشرف علی تھانوی نے ماں عائشہ کو خواب میں دیکھا. ماں عائشہ خواب میں آئی تو اس نے بیان کیا کہ آج میرے خواب میں ماں عائشہ آئی تھی. تو لوگوں نے پوچھا حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مجھے چھوٹی عمر والی بیوی ملے گی. یہ ہے ماں کو خواب میں دیکھے اور بیوی کا تصور کرے تو تم اس سے زندگی میں ہاتھ نہیں ملاتے. اور جو رسول اللہ کو گالیاں دے تم اس اختلاف کو فروعی اختلاف کہتے ہیں. شیعوں کا اختلاف بھی فروعی اختلاف ہو گیا, دیوبندیوں کا اختلاف بھی فروعی اختلاف ہو گیا, غیر مقلدوں کا اختلاف بھی فروعی اختلاف ہو گیا. ارے فروعی اختلاف کہتا کسے ہے؟ فروعی اختلاف کا مطلب یہ ہے جیسے امام شافعی اور امام اعظم کا اختلاف ہے, اس کو فروعی اختلاف کہتے ہیں. ان سے ہمارا جو اختلاف ہے وہ فروعی اختلاف نہیں ہے, وہ حقیقت و ایمان اور کفر کا اختلاف ہے.
ہے شیعہ کہتے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ بیاض عثمانی ہے، پورا قرآن موجود نہیں ہے۔ شیعہ ماں عائشہ صدیقہ کو زانیہ کہتے ہیں، اس لیے ان لعنتیوں کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ اور آج کل کچھ مولوی ہندوستان میں آ کر سب کو ملانے کے چکر میں ہیں۔ یاد رکھنا، آج کوئی میڈیا کے بل پر یا دولت کے بل بوتے پر اپنی بات جس سے چاہے بنوا لے، مگر اللہ کی عزت و جلال کی قسم، جیسے اکبر مٹا دیا گیا اس کی فکر مٹ گئی، ویسے آپ کے دنیا پرست مولویوں کی فکر بھی مٹ جائے گی۔ یہ مقصد کو ایک کرتے کرتے اب مذاہب کو بھی ایک کرنے لگے۔ سارے مذاہب سچے ہیں، سارے مذاہب ایک ہے، تورے نادان و لانتیوں تم لا الہ الا اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ یہ لا الہ الا اللہ بتا رہا ہے کہ سارے مذہب ایک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ سب باطل ہے سوائے اللہ کے۔ قرآن کلمہ بتا رہا ہے کہ سب سچے نہیں ہیں۔ سب سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ گیتا بھی اسٹیج پر، قرآن بھی اسٹیج پر، دونوں برابر برابر، دونوں صحیح۔ اگر گیتا اور قرآن دونوں صحیح ہے تو پھر کشتے والے کا اور داڑھی والے کا اختلاف کیوں ہے؟ کیوں اختلاف ہے؟ اس لیے یاد رکھنا، کوئی پیسے کی بنیاد پر، کوئی دولت کی بنیاد پر، کوئی ڈالر کے ریل چل کر اور پھر مجدد الفسانی کی روح کو تم ہندوستان میں تکلیف پہنچا رہے ہو، شیخ عبداللہ محدث دہلوی کی روح کو تم ہندوستان میں تکلیف پہنچا رہے ہو۔ اگر سب مذاہب کی کھچڑی پکانا جائز تھی تو مجدد الفسانی گوالیار کی جیل میں کیوں رہے؟ کیوں انہیں قید کر کے رکھا گیا؟ اکبر سے انہوں نے جنگ کیوں موڑ لی؟ ہتھکڑیاں ہاتھوں میں کیوں پہنی؟ مجدد الفسانی نے بتا دیا مومنوں کو جیل میں رہنا تو گوارا ہے مگر تمام مذاہب سے ایک ہو جانا گوارا نہیں ہے۔ اکبر کی فکر مٹ گئی، مجدد الفسانی کی فکر آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گی۔ آج ہمیں آزمایا جا رہا ہے، اس لیے آزمائش پر ہمیں پورا اترنا ہے انشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے حضور کو خواب میں دیکھا، حضور ہمارے یہاں آئے، ہمارے آفس میں آئے، ظالموں خواب میں دیکھا تو حضور کی داڑھی کتنی تھی جب تم نے خواب میں دیکھا؟ ایک مشت تھی، ایک مشت سے کم تھی۔ حضور کی محبت کا دعویٰ ہے اور ایک مشت سے داڑھی خود کی بھی کم کراتے ہو، مریدین سے بھی کم کرواتے ہو۔ تو حضور جب تمہارے خواب میں تو تم نے نہیں دیکھا کہ ان کی داڑھی کتنی بڑی تھی، تو جتنی تم نے خواب میں دیکھی کم از کم اتنی ہی کر لو، جتنی دیکھی خواب میں اتنی ہی کر لو۔ اگر حضور سے محبت ہے تو یاد رکھنا ان فتنوں سے ہوشیار رہو۔ اور آج کے دور میں اگر ہماری فکر کی صحیح کوئی نمائندگی کر سکتا ہے تو امام احمد رضا کی فکر ہے، وہ امام احمد رضا کی کتابیں ہیں، جن کتابوں کو اس گجرات کی دھرتی پر حضور محدث اعظمین یہ فکر لے کر کے آئے، جس فکر اعلیٰ حضرت کو گجرات میں محدث اعظمین نے پہنچایا تھا، اس فکر کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ وہ محدث اعظم اعلیٰ حضرت کے سچے شاگرد تھے، عظیم خلیفہ تھے، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ آج کے دور میں امام احمد رضا کی فکر ہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ انہوں نے تمام بزرگوں کی افکار کو اپنی کتابوں کے اندر نچوڑ کر اس کا عطر بنا کر پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ وہی ہمارے لیے کامیابی کی راہ ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو اہل سنت کے سچے مسلک پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی بد عقیدہ جتنے ہیں ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے، اس طرح حرام ہے جیسے مردار حرام ہوتا ہے۔ اس لیے سنیوں سنی ہو، سنی امام کی اقتدا کرو، سنی امام کی قیادت قبول کرو اور سنی ہی کا ذبیحہ کھاؤ، تاکہ حلال پیٹ میں جائے گا تو جیسا جائے گا ویسا اثر دکھائے گا۔ اگر حرام پیٹ میں گیا تو پھر جو آئے گا سب ہضم والا مسئلہ ہے۔ اللہ لوگوں کے حال کی اصلاح فرمائے۔ درد دل بہت ہے، بولے جائیں تو رات کم پڑے، مگر آپ کا بھی خیال ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچے دین پر، اہل سنت کے سچے مسلک پر قائم رکھے، اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ مدینہ منورہ میں فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔